जमान विला के वसी और इस लॉन में हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा था और घर के हर फर्द के चेहरे पर ईद की आमद की खुशी साफ झलक रही थी। बिस्मिल ओ बिस्मिल, कहाँ मर गई ये लड़की? ताई अम्मी की आवाज पूरे घर में गूंजी। बिस्मिल, जो अभी अभी किचन से निकली थी, जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त करती हुई उनके सामने आई। जी ताई अम्मी, मैं यही हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि शाहवीर के आने का वक्त हो गया है। उसके कमरे में अफ्तारी से पहले ताज़ा जूस और फल रख दिया करो। वो सारा दिन दफ्तर में थक जाता है और तुम हो कि बस अपने ही कामों में मगन रहती हो। ताई अम्मी ने हमेशा की तरह उसे झाड़ पिला दी। बिस्मिल ने खामोशी से सर झुका लिया। वो इस घर में यतीम होने के नाते पली बढ़ी थी, इसलिए ताई अम्मी की सख्त बातें सुनना उसका रोज का मामूल था। लेकिन जिस बात से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, वो शाहवीर का सामना करना था। शाहवीर, जो उसके ताया का बड़ा बेटा और उस घर का होने वाला वारिस था। जितना वो वजीहा और बारोब था, उतना ही उसका मिजाज खुश्क और सर्द था। बिस्मिल अभी अभी जूस का गिलास लेकर शाहवीर के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि सीढ़ियों के मोड़ पर वो किसी से जोर से टकराई। ट्रे उसके हाथ से छूटने ही वाली थी कि दो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। बिस्मिल ने डरते डरते नजरें उठाईं तो सामने शाहवीर खड़ा था। उसकी गहरी भूरी आंखें गुस्से से तप रही थीं। देख कर नहीं चल सकती तुम? शाहवीर की आवाज में वो मखसूस गूंज थी जो बिस्मिल के दिल की धड़कन तेज कर देती थी। वो वो माजरत में आपके लिए जूस ला रही थी, बिस्मिल ने हकलाते हुए कहा। शाहवीर ने उसे एक गहरी नजर से देखा। बिस्मिल के सादा से चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी मासूम आंखों में खौफ था। शाहवीर ने झटके से उसे छोड़ा और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर जाते जाते उसके कदम रुके। आज के बाद मेरे सामने आने से पहले अपने हवास काबू में रखा करो। मुझे बिखरी हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिस्मिल वहीं खड़ी रह गई। उसे क्या मालूम था कि इस ईद पर उसकी जिंदगी में कितने बड़े तूफान आने वाले हैं। अफ्तारी के बाद पूरे घर में एक अजीब सी चहल पहल थी। रमजान का 27वां रोजा गुजर चुका था और अब सबकी जबान पर एक ही तज़किरा था, ईद की शॉपिंग। बिस्मिल किचन में बर्तन समेट रही थी जब ताई अम्मी अंदर दाखिल हुई। बिस्मिल, जल्दी से हाथ फारिग करो, हम सब मॉल जा रहे हैं। शाहवीर बाहर गाड़ी निकाल रहा है। बिस्मिल का दिल धक से रह गया। शाहवीर के साथ गाड़ी में बैठना उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न था। वो जल्दी से अपना पुराना मगर साफ सुथरा सूती दुपट्टा ओढ़कर बाहर आई। गाड़ी के पास शाहवीर खड़ा अपने फोन पर किसी से सख्त लहजे में बात कर रहा था। उसे देखकर बिस्मिल के कदम वहीं रुक गए। बैठो गाड़ी में, क्या अब दावतनामा दूं? शाहवीर ने फोन जेब में डालते हुए उसे घूरा। बिस्मिल दबे कदमों पिछली सीट पर ताई अम्मी के साथ बैठ गई। पूरे रास्ते शाहवीर का चेहरा आईना में बिस्मिल की नजरों के सामने था, मगर उसने एक बार भी मुड़कर न देखा। मॉल पहुंचकर ताई अम्मी अपनी बेटियों के साथ महंगे ब्रांड्स की तरफ निकल गईं, जबकि बिस्मिल एक कोने में खड़ी उनके बैग संभाल रही थी। उसे अपने लिए कुछ नहीं लेना था, क्योंकि उसकी ईद तो हमेशा दूसरों की छोड़ी हुई चीजों से ही होती थी। तुमने अपने लिए कुछ पसंद नहीं किया? अचानक शाहवीर की आवाज उसके सर पर गूंजी। वो ताई अम्मी से अलग होकर उसके पास आकर खड़ा हो गया था। बिस्मिल ने झेंप कर सर झुका लिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास पिछले साल वाले कपड़े हैं। शाहवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। शायद वो गुस्सा था या कुछ और। उसने बिस्मिल का बाजू थामा और उसे खींचते हुए एक बहुत बड़े डिजाइनर आउटलेट के अंदर ले गया। शाहवीर भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? ताई अम्मी देखेंगी तो क्या कहेंगी? बिस्मिल ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। खामोशी से खड़ी रहो। शाहवीर ने उसे वहीं एक स्टूल पर बिठा दिया और खुद हैंगर्स में लटके कपड़ों को देखने लगा। चंद मिनट बाद उसने एक निहायत खूबसूरत
زمردی رنگ یعنی ایمرالڈ گرین کلر کا سبز رنگ نکالا جس پر سونے کے دھاگے کا کام تھا۔ یہ پہن کر دیکھو، اس نے لباس بسمل کی طرف اچھالا۔ لیکن یہ تو بہت مہنگا ہے اور بسمل کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے کہا اسی ٹرائل روم میں جا کر پہن کر دیکھو ورنہ میں خود پہنا دوں گا۔ شاہویر کے لہجے کی سختی نے بسمل کو مزید بولنے کی ہمت نہ دی۔ جب بسمل وہ لباس پہن کر باہر نکلی تو ایک لمحے کے لیے مال کا وہ حصہ جیسے تھم گیا۔ سبز رنگ اس کی رنگت پر کھل اٹھا تھا۔ شاہویر جو اب تک بیزاری سے کھڑا تھا اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں بسمل کے معصوم چہرے پر جم گئیں جہاں شرم و حیا کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہی لوگی تم؟ شاہویر نے نظریں چراتے ہوئے کارڈ کاؤنٹر کی طرف بڑھا دیا۔ بسمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شاہویر کی ہمدردی تھی یا اس کی زندگی میں آنے والے کسی نئی تبدیلی کا پیش خیمہ۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس سبز جوڑے کے ساتھ اس کے دل میں شاہویر کے لیے ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا۔ زمان ملا واپسی پر بسمل کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ قیمتی بیگ جیسے اسے کاٹ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تائی امی اور ان کی بیٹیاں علیزے اور مہرین یہ کبھی برداشت نہیں کریں گی کہ شاہویر نے بسمل کے لیے اتنا مہنگا جوڑا خریدا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے لاؤنج میں سامان کی چھانٹی شروع ہو گئی۔ دکھاؤ بسمل، تم نے کیا لیا ہے؟ مہرین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور بسمل کے ہاتھ سے بیگ جھپٹ لیا۔ جیسے ہی زمردی سبز جوڑا بیگ سے باہر نکلا لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تائی امی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ الکرم کا سب سے مہنگا ڈیزائنر جوڑا ہے۔ بسمل، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے شاہویر کے پیسے اس طرح اڑائے؟ تائی امی کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ تائی امی، میں نے نہیں، وہ شاہویر بھائی نے۔ بسمل کے الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ شاہویر نے؟ علیزے نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی تو خود بہت چوزی ہیں، وہ تمہارے لیے ایسا جوڑا کیوں لیں گے؟ ضرور تم نے ہی ضد کی ہوگی۔ بسمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی جبکہ وہ جوڑا اس نے مانگا بھی نہیں تھا۔ تائی امی آگے بڑھیں اور بسمل کے ہاتھ سے جوڑا چھیننے لگی۔ یہ جوڑا مہرین پہنے گی عید پر، تمہاری اوقات سے باہر ہے یہ۔ وہ جوڑا وہیں رکھ دیں۔ سیڑھیوں پر شاہویر کھڑا تھا۔ اس کی آواز کی گونج نے سب کو ساخت کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے آیا۔ اس کی نظریں سیدھی تائی امی کے ہاتھ میں پڑے اس سبز جوڑے پر تھیں۔ شاہویر، بیٹا دیکھو اس لڑکی کی فضول خرچی۔ تائی امی نے اپنی آواز کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں نے خود وہ جوڑا بسمل کے لیے پسند کیا ہے اور اسے خرید کر دیا ہے، اور جو چیز میں کسی کو دے دوں اس پر کسی دوسرے کا حق نہیں رہتا۔ شاہویر کا لہجہ اتنا سپاٹ اور حتمی تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے سے کچھ بول سکے۔ اس نے بسمل کی طرف دیکھا جس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہویر کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور عید پر یہی جوڑا پہننا۔ شاہویر نے حکم صادر کیا اور خود باہر لون کی طرف نکل گیا۔ بسمل جوڑا لے کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں بھاگی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس گھر میں کوئی ہے جو اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن شاہویر کی اس اچانک ہمدردی نے تائی امی اور ان کی بیٹیوں کے دلوں میں بسمل کے خلاف نفرت کی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب بسمل کچن میں پانی پینے آئی تو اسے لون میں شاہویر اکیلا بیٹھا سگریٹ پیتا نظر آیا۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں بہت پرسکون مگر اداس لگ رہا تھا۔ بسمل نے سوچا کہ جا کر شکریہ ادا کرے، مگر شاہویر کے غصے کا خیال آتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ شاہویر کی اس عنایت کے پیچھے صرف ہمدردی نہیں بلکہ وہ جذبات تھے جن کا اقرار شاہویر خود سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج رمضان المبارک کی 29ویں شب تھی، یعنی چاند رات۔ آسمان پر باریک سا سنہری ہلال نظر آتے ہی
پورے شہر میں پٹاخوں اور مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ زمانویلا بھی اس خوشی سے پیچھے نہ تھا، مگر بسمل کے لیے یہ رات ہمیشہ کی طرح تھکا دینے والی تھی۔ تائی امی اور علیزے نے ڈھیروں کام اس کے سر پر ڈال دیے تھے۔ بسمل مہمانوں کے کمرے ٹھیک کرو، کچن میں سوئیاں نکل کر رکھو، اور ہاں، سب کے کپڑے استری ہوئے یا نہیں؟ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھیں اور چوڑیوں کے شور میں کہے لگا رہی تھیں۔ بسمل دور کچن میں کھڑی انہیں دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ مہندی کی خوشبو تھی اور نہ ہی کانچ کی چوڑیوں کی کھنک۔ بسمل، اوپر میرے کمرے میں فائل رکھی ہے، لے کر آؤ، شاہویر کی آواز ہال میں گونجی۔ بسمل جلدی سے ہاتھ پہنچتی ہوئی اوپر بھاگی۔ وہ شاہویر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ میز پر فائل ڈھونڈنے لگی۔ جب اسے بیڈ کے سرہانے ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ نظر آیا، تجسس کے مارے اس کی نظر اندر پڑی تو اس کی سانس رک گئی۔ اس میں گہرے سبز رنگ کی ڈھیروں کانچ کی چوڑیاں، مہندی کی 2 کونے اور ایک خوبصورت سی پائل پڑی تھی۔ پسند آئیں؟ شاہویر کی آواز بالکل اس کے پیچھے سے آئی۔ بسمل اچھل کر مڑی۔ شاہویر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مغرورانہ مسکراہٹ تھی جو بسمل کو پریشان کر دیتی تھی۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ بسمل نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ شاہویر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیگ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس گھر میں اور کون ہے جس کا جوڑا ہرا ہے؟ یہ تمہارے لیے ہیں۔ بسمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن شاہویر بھائی، اگر تائی امی کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ شاہویر نے اس کا بازو نرمی سے پکڑا اور اسے قریب کر کے دھیمی مگر حتمی آواز میں کہا، میں نے کہا ہے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل جب تم تیار ہو تو تمہارے ہاتھ خالی نہ ہوں۔ اب جاؤ، یہ مہندی لگا لو۔ بسمل بیگ لے کر اپنے کمرے میں آئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مہندی کی کون کھولی۔ وہ کوئی ماہر تو نہ تھی، مگر بڑی چاہت سے اس نے اپنی ہتھیلی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا ڈیزائن بنایا اور اس کے درمیان بہت باریک سا شین لکھ دیا۔ اس رات بسمل کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار اپنی ہتھیلی کو دیکھتی اور پھر شاہویر کے اس بدلے ہوئے لہجے کے بارے میں سوچتی۔ کیا یہ وہی شاہویر تھا جو اس سے بات بات پر جھاڑ دیتا تھا، یا عید کے چاند نے اس کے دل میں کوئی نئی شمع جلا دی تھی؟ اگلی صبح عید تھی اور یہ بسمل کی زندگی کی پہلی عید ہونے والی تھی جہاں وہ تنہا نہیں تھی بلکہ کسی کی نظروں کا محور بننے والی تھی۔ عید کی صبح زمان ویلا میں خوشیوں کا پیام لے کر آئی۔ مرد حضرات عید کی نماز کے لیے جا چکے تھے اور گھر کی خواتین کچن اور ڈرائنگ روم کو آخری شکل دینے میں مصروف تھیں۔ بسمل نے فجر کی نماز کے بعد ہی اپنا کام سمیٹ لیا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا وہ زمرودی سبز جوڑا نکالا۔ جب اس نے تیار ہونا شروع کیا تو اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی وہی بیچاری بسمل ہے۔ اس نے شاہویر کی دی ہوئی ہری چوڑیاں پہنی جن کی کھنک اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس نے کانوں میں چھوٹے سے جھمکے پہنے اور جب آنکھوں میں کاجل لگایا تو اس کی معصومیت میں ایک بلا کا سحر آ گیا۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں تائی امی اور علیزے پہلے سے موجود تھی۔ بسمل کو دیکھ کر علیزے کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ بڑی نوابزادی لگ رہی ہو بسمل، یہ چوڑیاں اور مہندی کب لگائی تم نے؟ علیزے نے حسد سے پکارا کہ پورے گھر کی نظریں بسمل پر ٹھہر گئیں۔ بسمل ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ باہر سے گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ شاہویر، تایا ابو اور باقی سب مرد نماز عید ادا کر کے واپس آ گئے تھے۔ شاہویر سفید کلف لگے کرتے میں نہایت وجیحا لگ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا اس کی نظر سامنے کھڑی بسمل پر پڑی۔ شاہویر کے قدم وہیں جم گئے۔ سبز لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی کا گہرا رنگ لیے اور ہری چوڑیوں کی کھنک کے درمیان بسمل اسے کسی خواب کی تعبیر لگی۔ شاہویر جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا تھا، آج سب کے سامنے اسے دیکھ کر جیسے سب کچھ بھول گیا۔ عید مبارک، شاہویر نے بہت دھیمے سے کہا، لیکن اس کی نظریں بسمل کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ بسمل نے شرما کر نظریں جھکائیں تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ خیر مبارک۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید صرف شاہویر ہی سن سکا۔ شاہویر بیٹا،
आओ ईदी तो ले लो, कहाँ खो गए? ताई अब्बू ने उसे टोका तो शाहवीर हड़बड़ा कर नॉर्मल हो गया। सब लोग एक दूसरे से ईद मिल रहे थे, लेकिन शाहवीर की तवज्जो अभी भी बिस्मिल की तरफ थी। वो उसके करीब आया और जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला, मगर उसके साथ ही एक छोटी सी सोने की जंजीर भी थी, जिस पर बी का लॉकेट बना हुआ था। ये तुम्हारी ईदी है। उसने वो जंजीर बिस्मिल की तरफ बढ़ाई। ताई अम्मी का रंग गुस्से से नीला पड़ गया, मगर शाहवीर के जाओ जलाल के सामने वो कुछ न बोल सकी। बिस्मिल ने जब वो जंजीर ली, तो उसकी उंगलियां शाहवीर के हाथ से टकराईं और एक बिजली सी उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। ये बहुत ज्यादा है शाहवीर भाई, बिस्मिल ने दबी आवाज में कहा। शाहवीर उसके करीब झुका और सिर्फ उसके कान में सुनाई देने वाली आवाज में बोला, अभी तो शुरुआत है बिस्मिल। इस ईद पर तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। शाहवीर का ये अंदाज बिस्मिल को जहां खुशी दे रहा था, वहीं उसे उन तूफानों का भी अंदाजा था जो ताई अम्मी के दिल में परवरिश पा रहे थे। ईद की दोपहर जमान विला मेहमानों से भर चुका था। हर तरफ हंसी मजाक और ईद की खुशियां थीं, लेकिन ताई अम्मी के कमरे में माहौल इंतहाई बोझल था। वो अपनी बेटियों अलीज़ और महरीन के साथ सर जोड़े बैठी थीं। मम्मा, आपने देखा शाहवीर भाई की नजरें कैसे बिस्मिल पर जमी हुई थीं। अगर यही हाल रहा तो वो इसे इस घर की मालकिन बना देंगे। अलीज़ा ने जहर उगलते हुए कहा। ताई अम्मी के चेहरे पर एक कर मुस्कुराहट आई। फिक्र न करो, मैंने इंतजाम कर लिया है। आज शाम को हमारे दूर के रिश्तेदार चौधरी बशारत आ रहे हैं। मैंने उनसे बात की है कि उनके निकम्मे बेटे जीदे के लिए बिस्मिल का रिश्ता पक्का कर दें। एक बार ये मनहूस इस घर से निकल जाए, फिर शाहवीर का रास्ता साफ हो जाएगा। उधर किचन में बिस्मिल मेहमानों के लिए ट्रे सजा रही थी कि अचानक उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो शाहवीर वहां खड़ा उसे ही देख रहा था। तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो, शाहवीर ने नरमी से कहा। नहीं शाहवीर भाई, मैं ठीक हूँ। मेहमान आ रहे हैं, मेरा यहाँ होना जरूरी है, बिस्मिल ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। शाहवीर उसके करीब आया और उसके हाथ से ट्रे लेकर शेल्फ पर रख दी। मेहमानों के लिए मुलाजिम ही हैं। तुम जमान विला की बेटी हो, कोई नौकरानी नहीं। जाओ अपने कमरे में और थोड़ी देर सुकून करो। शाहवीर की आवाज में वो अपनायत थी जो बिस्मिल के तमाम दुख धो देती थी। शाम हुई तो चौधरी बशारत अपने बेटे के साथ पहुंच गए। ताई अम्मी ने बड़ी आवभगत की। ड्राइंग रूम में चाय के दौरान ताई अम्मी ने अचानक धमाका किया। भाई बशारत साहब, हमारी बिस्मिल अब जवान हो गई है। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना इस ईद की खुशी में हम इन बच्चों का रिश्ता तय कर दें। ड्राइंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। बिस्मिल जो चाय लेकर दाखिल हो रही थी, उसके हाथ लरजने लगे और प्यालियां ट्रे में बजने लगी। शाहवीर जो वहीं सोफे पर बैठा था, उसका चेहरा गुस्से से तपने लगा। उसने एक नजर जीदे पर डाली, जो अपनी मखसूस बदतमीज नजरों से बिस्मिल को घूर रहा था। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? शाहवीर की आवाज एक गरज की तरह सुनाई दी। वही जो एक माँ को कहना चाहिए। बिस्मिल की शादी की उम्र है और जीदे से बेहतर रिश्ता इस यतीम लड़की के लिए और क्या होगा। ताई अम्मी ने जानबूझकर यतीम का लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि बिस्मिल को उसकी हैसियत याद दिलाई जा सके। बिस्मिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी छोटी सी दुनिया उजड़ने वाली है। उसने बेबसी से शाहवीर की तरफ देखा। शाहवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने बिस्मिल के हाथ से ट्रे ली और उसे एक तरफ रखा। फिर सबके सामने बिस्मिल का हाथ थाम लिया। पूरे हॉल में जैसे सांसें रुक गईं। बिस्मिल की शादी का फैसला मैं करूंगा और मेरा फैसला ये है कि बिस्मिल का रिश्ता हो चुका है, शाहवीर ने दो टोक अंदाज में कहा। किससे? ताई अम्मी चिल्लाईं। शाहवीर ने बिस्मिल के चेहरे की तरफ देखा और पूरी महफिल के सामने बुलंद आवाज में कहा, मुझसे। बिस्मिल मेरी मंगेतर है और इस घर की होने वाली बड़ी बहू। शाहवीर के अल्फाज ड्राइंग रूम की दीवारों से टकराकर जैसे सबके कानों में हथौड़े बरसा रहे थे। ताई अम्मी के हाथ से चाय का चम्मच छूटकर फर्श पर गिरा
جبکہ چودھری بشارت اور ان کا بیٹا جیدہ ہکا بکا شاہویر کو دیکھ رہے تھے۔ شاہویر، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تائے ابو جو اب تک خاموش تھے گرج کر بولے۔ شاہویر نے بسمل کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، جو خوف اور حیرت کے مارے لرز رہی تھی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں ابا جی، بسمل اس گھر کی بیٹی ہے اور اس پر پہلا حق میرا ہے۔ میں کسی جیدے جیسے آوارہ لڑکے کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چودھری بشارت غصے سے کھڑا ہو گئے۔ زمان صاحب، اگر آپ کے بیٹے نے ہماری تذلیل ہی کرنی تھی تو ہمیں بلایا ہی کیوں؟ ہم جا رہے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر پیر پٹختے ہوئے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، تائی امی بسمل پر جھپٹی۔ منحوس لڑکی، یہ جادو کیا ہے تم نے میرے بیٹے پر؟ اس سے مہنگے جوڑے لیے اور اب اسے شادی کے لیے پھانس لیا؟ امی بس کریں۔ شاہویر کی دہاڑ نے تائی امی کے قدم روک دیے۔ بسمل نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے میں نے کیا ہے اور میرا فیصلہ حتمی ہے۔ شاہویر بسمل کو کھینچتا ہوا لون کی طرف لے گیا، جہاں عید کی رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے بسمل کا ہاتھ چھوڑا، مگر وہ اب بھی ساکت کھڑی رو رہی تھی۔ بسمل، میری طرف دیکھو۔ شاہویر کا لہجہ اب وہ سخت نہیں رہا تھا۔ بسمل نے روتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ اس کے کاجل بھری آنکھوں سے آنسو گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ آپ نے یہ کیا کر دیا شاہویر بھائی؟ تائی امی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میں آپ کے قابل کہاں؟ شاہویر نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ تم یتیم نہیں ہو بسمل، جب تک میں زندہ ہوں، اور جہاں تک بات ہے قابل ہونے کی، تو تم میری زندگی کی وہ واحد حقیقت ہو جسے میں کھونا نہیں چاہتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ سب صرف تمہیں بچانے کے لیے کہا؟ بسمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہویر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جوڑا، یہ چوڑیاں، یہ زنجیر، یہ سب صرف تحفے نہیں تھے، یہ میرا خاموش اعتراف تھا۔ بسمل کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمان ویلا کا مغرور شاہویر اس کے سامنے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ لیکن شاہویر بھائی، گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، بسمل نے سسکتے ہوئے کہا۔ انہیں ماننا پڑے گا بسمل، یہ میری زندگی ہے اور اس زندگی کی عید صرف تم ہو۔ شاہویر نے اسے حوصلہ دیا۔ اسی وقت علیزے دور کھڑی چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر موجود نفرت بتا رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے بسمل کو شاہویر کی زندگی کا حصہ نہیں بننے دے گی۔ شاہویر کے اعتراف محبت نے بسمل کی تو دنیا ہی بدل دی تھی، مگر زمان ویلا کے در و دیوار کے پیچھے ایک نئی سازش جنم لے رہی تھی۔ عید کے دوسرے دن کی صبح گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ تائی امی اور علیزے لاؤنج میں بیٹھی تھیں جب اچانک علیزے نے شور مچانا شروع کر دیا۔ امی، میرا ہیرے کا لاکٹ نہیں مل رہا، میں نے رات یہی میز پر رکھا تھا جب میں چوڑیاں بدل رہی تھی۔ علیزے کی آواز میں جھوٹی گھبراہٹ تھی۔ کیا؟ وہ تو بہت قیمتی تھا۔ گھر میں کون آیا ہے باہر سے؟ تائی امی نے اونچی آواز میں پوچھا تاکہ شاہویر اور تائے ابو بھی سن لیں۔ شاہویر جو ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا علیزے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ بھائی، میرا لاکٹ چوری ہو گیا ہے اور یہاں گھر کے افراد کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں۔ علیزے نے معنی خیز نظروں سے کچن کی طرف دیکھا، جہاں بسمل ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ بسمل ٹرے لے کر باہر آئی تو علیزے سیدھی اس کے پاس پہنچی۔ بسمل، تم نے میرا لاکٹ دیکھا ہے؟ تم ہی صبح صفائی کر رہی تھی نا؟ نہیں علیزے باجی، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، بسمل نے حیرت سے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، ہم سب جانتے ہیں کہ تمہیں مہنگی چیزوں کا کتنا شوق ہو گیا ہے۔ پہلے بھائی سے اتنے مہنگے تحفے لیے اور اب شاید تمہاری بھوک بڑھ گئی ہے۔ علیزے نے سب کے سامنے بسمل پر وار کیا۔ علیزے، زبان سنبھال کر بات کرو، شاہویر گرج کر بولا۔ بھائی، آپ ہمیشہ ہی اس کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ سچی ہے تو اپنا کمرہ تلاشی لینے دے۔ تائی امی نے پیترا بدلا۔ بسمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تائی امی، میں نے چوری نہیں کی، آپ بے شک میرا کمرہ دیکھ لیں۔
تائی امی اور علیزے تیزی سے بسمل کے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاہویر بھی غصے میں ان کے پیچھے گیا۔ تائی امی نے بسمل کی الماری کھولی اور کپڑے باہر پھینکنا شروع کر دیے۔ اچانک ایک پرانے رومال میں لپٹی ہوئی کوئی چیز فرش پر گری۔ علیزے نے جھپٹ کر اٹھایا۔ رومال کھولا تو اندر وہی ہیرے کا لاکٹ چمک رہا تھا۔ یہ دیکھو بھائی، یہ ہے آپ کی معصوم بسمل کی حقیقت۔ علیزے نے فاتحانہ انداز میں لاکٹ شاہویر کے سامنے لہرایا۔ بسمل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شاہویر بھائی، خدا کی قسم میں نے یہ نہیں لیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آیا۔ وہ سسکتے ہوئے شاہویر کے پاس آئی، مگر شاہویر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے یقینی اور دکھ تھا۔ شاہویر، اب بھی تم اس چور لڑکی کی حمایت کرو گے؟ اسے ابھی اسی وقت گھر سے نکالو، تائی امی چلائیں۔ شاہویر نے وہ لاکٹ علیزے کے ہاتھ سے لیا اور ایک پل کے لیے بسمل کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ بسمل کو لگا جیسے شاہویر کا بھروسہ ٹوٹ گیا ہے اور یہی اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ شاہویر نے گہری سانس لی اور بولا، اس لاکٹ کا یہاں ملنا بہت کچھ ثابت کرتا ہے۔ وہ رکا اور پھر بسمل کی طرف مڑا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بسمل فرش پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ علیزے اور تائی امی کے چہروں پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ شاہویر خاموشی سے اس لاکٹ کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ شاہویر، اب دیر کس بات کی ہے؟ پولیس کو بلاؤ یا اس لڑکی کو ابھی اس وقت دھکے دے کر باہر نکالو، تائی امی نے غصے سے کہا۔ شاہویر نے آہستہ سے سر اٹھایا اور علیزے کی طرف دیکھا۔ علیزے، تم نے کہا کہ تم نے یہ لاکٹ رات کو لاؤنج میں میز پر رکھا تھا۔ جی بھائی، میں نے وہیں رکھا تھا اور صبح غائب تھا، علیزے نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ شاہویر کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک ویڈیو پلے کر دی۔ یہ دیکھو، یہ میرے فون پر پچھلے 2 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے۔ میں نے کل رات ہی لاؤنج میں نیا سیکیورٹی کیمرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے لگایا تھا۔ علیزے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ تائی امی کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رات کے پچھلے پہر جب سب سو رہے تھے، علیزے دبے قدموں لاؤنج میں آئی، اپنا لاکٹ اٹھایا اور پھر بسمل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ چند منٹ بعد وہ خالی ہاتھ واپس آئی۔ شاہویر نے فون بند کیا اور علیزے کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم اتنی گر سکتی ہو علیزے؟ ایک یتیم لڑکی کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے اپنے ہی بھائی کی نظروں میں اسے چور بنانے کی کوشش کی۔ بھائی، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، علیزے ہکلانے لگی۔ خاموش، شاہویر گرج اٹھا۔ اور امی، آپ تو بڑی تھیں، آپ کو تو گھر جوڑنا چاہیے تھا، مگر آپ نے اپنی بیٹی کی اس گھٹیا سازش میں ساتھ دیا۔ تائی امی کی زبان کنگ ہو گئی۔ شاہویر جھکا اور بسمل کا بازو تھام کر اسے فرش سے اٹھایا۔ بسمل ابھی تک صدمے میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہویر نے اس پر شک کرنے کے بجائے اس کی بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈ نکالا تھا۔ معاف کر دو بسمل، اس گھر کے لوگوں کی طرف سے بھی اور میری اس خاموشی کی طرف سے بھی، جس نے تمہیں چند پل کے لیے خوفزدہ کیا۔ شاہویر کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ بسمل کے آنسو دوبارہ بہنے لگے، مگر اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شاہویر سب کی طرف مڑا اور بلند آواز میں کہا، آج عید کا تیسرا دن ہے۔ کل اسی زماں ولا میں میرا اور بسمل کا نکاح ہوگا۔ میں اب ایک پل کے لیے بھی دیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معصوم لڑکی کے دشمن اس کے اپنے ہی خون میں چھپے بیٹھے ہیں۔ تائی امی نے کچھ کہنا چاہا، مگر شاہویر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ کوئی بحث نہیں ہوگی، کل بسمل اس گھر کی بہو بنے گی، چاہے آپ لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں۔ شاہویر بسمل کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے تائی امی اور علیزے اپنی ہی بچھائی ہوئی آگ میں جل رہی تھیں، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ زمان ولا کے در و دیوار پر نکاح کے لیے پھولوں کی لڑیاں لگائی جا رہی تھیں۔ شاہویر خود ہر کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وقت کم ہے، اس لیے وہ بسمل کو جلد از جلد اپنے نام کی حصار میں لینا چاہتا تھا۔ ادھر تائی امی نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ان کے سامنے چودھری بشارت کا وہی غنڈہ صفت بیٹا جیدہ بیٹھا تھا۔ دیکھو جیدے، اگر کل نکاح ہو گیا تو شاہویر کی جائیداد پر اس یتیم لڑکی کا قبضہ ہو جائے گا۔ تمہیں بسمل چاہیے تھی نا، میں تمہیں موقع دے رہی ہوں۔ آج رات جب سب تھک کر سو جائیں گے
तुम पिछले दरवाजे से अंदर आओगे और बिस्मिल को यहाँ से उठाकर ले जाओगे। ताई अम्मी की आंखों में नफरत की आग थी। लेकिन ताई जी, शाहवीर भाई को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जीदा थोड़ा हिचकिचाया। उसकी फिक्र तुम मत करो। मैंने बिस्मिल के दूध में बेहोशी की दवा मिला दी है। तुम उसे लेकर शहर से बाहर निकल जाना। बाकी मैं संभाल लूंगी। ताई अम्मी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसे समझाया। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में था। बिस्मिल, जिसने अभी कुछ देर पहले ही ताई अम्मी के कहने पर ईद की मिठाई के साथ दूध पिया था, अब अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसे खबर भी ना थी कि उसके कमरे में खिड़की आहिस्ता से खुली है। जीदा नकाबपोश आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने बिस्मिल के मासूम चेहरे को देखा और उसे एक चादर में लपेटकर कंधे पर डाल लिया। वो इतनी खामोशी से उसे लेकर पिछले रास्ते से निकल गए कि परिंदों को भी खबर न हुई। सुबह निकाह का वक्त करीब आ रहा था। शाहवीर सफेद शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार अपने दिल पर हाथ रखता, जैसे उसे कोई बुरी खबर मिलने वाली हो। बिस्मिल को तैयार करने के लिए अलीजे को भेजो, शाहवीर ने मुलाजमा से कहा। कुछ ही देर बाद अलीजे की चीख पूरे घर में गूंजी। भाई भाई, बिस्मिल कमरे में नहीं है। शाहवीर के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो भागता हुआ बिस्मिल के कमरे में पहुंचा। वहां खिड़की खुली थी और जमीन पर बिस्मिल की वही हरी चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थी जो शाहवीर ने उसे दी थी। शाहवीर ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी नजरें सीधी लाउंज में खड़ी ताई अम्मी पर पड़ी, जो बनावटी परेशानी का इजहार कर रही थी। बिस्मिल कहाँ है अम्मी? शाहवीर की आवाज इतनी हतमी थी कि सुनाई भी न दे, मगर उसमें छुपा तूफान किसी को भी तबाह करने के लिए काफी था। बेटा, मुझे क्या पता। वो तो यतीम लड़की थी, शायद किसी के साथ भाग गई होगी, निकाह के डर से। ताई अम्मी ने अपना जुमला पूरा भी नहीं किया था कि शाहवीर ने करीब पड़ा कांच का गुलदान दीवार पर दे मारा, जिसके टुकड़े ताई अम्मी के पैरों के पास गिरे। अगर उसे एक खराश भी आई तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, शाहवीर ने दहाड़ कर कहा और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर की तरफ लपका। उसे पता था कि ये काम जीदे के सिवा किसी का नहीं हो सकता। शाहवीर की आंखों में अब सिर्फ खून उतरा हुआ था। ईद की खुशियां एक पल में मातम में बदलने वाली थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।